أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ابھی الحمدللہ ہم لوگ پونے کے مشہور یونیورسٹی اعظم کیمپس میں اور اس کے گراؤنڈ میں ہیں. ہمارے ساتھ مفتی توقیر بدر صاحب ہیں اور ہمارے رفیق مولانا تنویر صاحب بھی موجود ہیں. ہم ابھی مفتی توقیر بدر صاحب سے ابھی آنے والے 26 جنوری کے سلسلے میں پس منظر میں اور ملک کے تناظر میں کچھ سننا چاہتے ہیں. مفتی توقیر صاحب کیا فرماتے ہیں آپ؟ دیکھیے، جہاں تک آپ 26 جنوری جو اپ کمنگ 26 جنوری ہمارے بیچ میں انشاءاللہ العزیز 2 دن کے بعد آ رہا ہے، کئی سوالات جو ہے لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ابھی جو پورے ملک میں ایک احتجاج کا سلسلہ جاری ہے سی اے کو لے کر کے، ایسے موقع پہ کیا ہم 26 جنوری یوم جمہوریہ جو ہے منائیں یا نہیں منائیں؟ تو میں تو یہ کہوں گا بھائی یہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ باضابطہ اس پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم منائیں اور خوب اچھی طریقے سے منائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب تک 26 جنوری کو صحیح طریقے سے سنجیدگی سے نہیں لیں گے، اس وقت تک آپ کی نئی نسل، نیو جنریشن جو ہے یہ اس حوالے سے واقف نہیں ہوگی. مثلا آپ کو اسی دن میں یہ بتانا ہوتا ہے، اور بتائیں آپ ضرور، کہ واسکوٹی گاما جو تھا، جو ایک سیلر تھا، ایک سیاح تھا کہہ لیجیے، ایک ناؤ اور کشتی، یا اس وقت میں جو کہہ لیجیے بادبانی کشتی یا پانی کا جہاز تھا، اس کے تھرو کیسے آیا وہ، ٹھیک ہے نا، کیوں آیا یہاں پہ؟ اس وقت میں ہندوستان کی کہہ لیجیے کہ ایک معیشت اکنومی کیا تھی. وہ جو دور تھا جہانگیر کا، ان کے بعد پھر شاہجہاں کا، پھر اورنگزیب وغیرہ کا جو دور رہا ہے، یہ اس موقع سے 1601 میں یہ لوگ آئے، یہ بھی یاد رکھیں ان کی تاریخ. اور جب آتے آتے ملک کے اندر ایک نہیں دو نہیں پوری کمپنی اٹھ کر کے چلی آتی ہے، تو کیوں آتی ہے؟ اس پہ غور کیجئے اور یہ سوال اپنے بچوں کو دیجئے. پھر ایک اورنگزیب کے زمانے میں اس ملک کا جی ڈی پی کتنا تھا؟ یعنی کہ جی ڈی پی سے مراد جانتے ہیں، قوت خرید کہہ لیجئے یا ملک کی معیشت کہہ لیجئے. جی، ابھی آپ کے ہندوستان کا جو ہے اس کو تو چھوڑیے، اس وقت کی بات آتی ہے کہ 25 یعنی کہ پوری دنیا کا 1/4 جی ڈی پی ہندوستان دے رہا تھا اورنگزیب کے زمانے میں. پوری دنیا کی سمپتی یا جائیداد کو اکٹھا کرتے نا، تو پوری دنیا کی جائیداد جہاں پہ 3/3 ہوتی، وہاں پہ اکیلا 1/4 کے لیے پوری دنیا کے اندر صرف ہندوستان اس پر لیڈ کرتا تھا. تو اس جائیداد پہ، اس پراپرٹی پہ ان کی نگاہ تھی. ان سیاحوں کی، قزاقوں کی، وہ لوگ یہاں آئے، اور آنے کے بعد پھر جب آہستہ آہستہ مال کے حوالے سے ہتھیار کی فراہمی شروع کر دی، ملازمین کے حوالے سے اپنی فوج بنانی شروع کر دی ان لوگوں نے، تو پھر ہمارے ہی جو کہہ لیجیے جیالے تھے، آپ کو 1757 کے اندر کہہ لیجیے بنگال کے اندر نواب سراج الدولہ، وہ ان سے باضابطہ کہہ لیجیے کہ ایک جنگ لڑتے ہیں. اس کے بعد 1799 کے اندر شیر میسور ٹیپو، یہ ان سے جنگ لڑتے ہیں، نبرد آزما ہوتے ہیں. پھر 1857 کا انقلاب آتا ہے، اس کی بیچ کہہ لیجیے حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ آتا ہے، 57,000 سے زیادہ علماء کی پھانسی دی جاتی ہے، قربانیاں دی جاتی ہیں. اور پھر اس کے بعد مہاتما گاندھی کو شریک کیا جاتا ہے، اور علماء دیوبند کی تحریک آتی ہے، حافظ ضامن شہید کی تحریک، ہم سب واقف ہیں. یہ سب اپنی اپنی قربانی اور بلیدان دیتے ہیں، تب جا کر کے ہمارا ملک سن 47 میں جا کے آزاد ہوتا ہے. اور 49 کے اندر باضابطہ آزادی کے بعد ہم لوگ اس پہ غور کرتے ہیں کہ اب ہندوستان کیسے چلے گا، اس کا نظام، اس کا آئین کیسا رکھا جائے. تو وہاں پہ پھر جمہوری اور آئینی، سیکولر آئینی اور دستور اور آئین کی بات آتی ہے، اور 1949 کے اندر کہہ لیجیے کہ پھر اس کو نافذ کیا جاتا ہے. اور اسی حوالے سے یہ 26 جنوری جس دن ہم لوگ اپنے پر نافذ کرتے ہیں، تو یہ 26 جنوری کو اس یادگار کے طور پہ ہم مناتے ہیں، تاکہ اپنی نسلوں کو ہم یہ بتا سکیں. تو ان تمام سینیریوں میں آپ جا کے دیکھیں کہ اس ملک کے لیے کیا کچھ قربانیاں اس مسلم امہ کی رہی ہے، مسلم کمیونٹی کی رہی ہے. اس سے ہم نسل نو کو واقف کرائیں. یہ 26 جنوری کا پلیٹ فارم ہمارے لیے بہت عمدہ پلیٹ فارم ہے، اس لیے سوال نہ کریں بلکہ تیاری کریں. مفتی صاحب ابھی آپ نے مفتی صاحب ایک بات کہی آپ نے کہ جیسا کہ لوگ بھی کہہ رہے ہیں جی کہ جی ڈی پی گر رہی ہے اور کہیں نہ کہیں دادا گیری بڑھ رہی ہے، تو اس حالت سے اس سوال کا جواب پورے عوام کو کیا دینا چاہتے ہیں کہ آخر اس جی ڈی پی کو گرنے سے کیسے بچایا جائے، اور ملک کی جو معیشت دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہے، یہ ملک کے رہنماؤں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اپنی طرف سے؟ ایک طرف تو میں یہ کہوں گا کہ بیچارے سبرامنیم ہیں، ان سے کسی نے پوچھا تھا، کہا کہ بھائی نوٹ پہ جو ہے لکشمی جی کی تصویر اگر ہم چھاپ دیتے ہیں تو اس سے ملک کی جی ڈی پی اور اکنومی بڑھ جائے گی. یہ تو ایسے ہو جیسے کہ پوری دنیا میں یا ہندوستان میں گرمی بڑھنے لگے تو ہندوستان کے گلوب کو لیجئے اور اس پہ پانی ڈال دیجئے، بولے کہ چلو ہندوستان ٹھنڈا ہو جائے گا. ایک تو جواب وہ ہے. اور ایک جواب وہ ہے کہ ہم لوگ یہ دیکھیں نا کہ ہمارے بیچ جو نسل آتی ہے، انسان جو آتا ہے، وہ کھانے کے لیے منہ ایک لے کے آتا ہے، کمانے کے لیے ہاتھ دو لے کر کے آتا ہے. تو ان دونوں ہاتھوں کا آپ روزگار دیجئے،
उन हाथों को, उन जहनों को आप तरबियत कीजिए। आज का दौर डिजिटल दौर आ गया है, उन जी। बच्चों को उस लिहाज से तैयार कीजिए ना। आप, मैं ये कहता हूँ, आप यूनिवर्सिटी अभी कॉलेज के अंदर हम खड़े हुए हैं ना, जी, जी, आप हम लोग सही भी- तरीके से एक ट्रांसलेटर पैदा कर दीजिए, तो चाइना के अंदर, अमेरिका के अंदर न जाने कितने ऐसे नौजवान हो जो जाकर खपत करेंगे, और वहाँ से बाज़ाब्ता जो वो डॉलर आपके हिंदुस्तान को भेजेंगे, तो यहाँ की इकोनॉमी आपकी मजबूत होगी। एक स्टूडेंट की बात मैं आपको कर रहा हूँ। इसी हवाले से और भी जितनी चीज़ें हैं, अभी मुल्क में आपने अफरा तफरी मचा दी है, तो कोई भी बाहर की कंपनी यहाँ पे आना नहीं चाहती है। आप यहाँ पे अमन अगर फहाल करते हैं, तो जी। वहाँ की कंपनी वाले, आउटडोर सर्विसिंग वाले जो है बाज़ाब्ता अपने आदमी को ले जाने के वो यहाँ आएंगे, यहाँ खिदमत अंजाम देंगे। वो बेचारे जब आते हैं तो करोड़ों का प्रोजेक्ट लगाते हैं, अरबों का लगाते हैं। वो अपनी सड़क बनाते हैं, सेफ्टी के लिए अपने गार्ड्स बहाल करते हैं, और सब कुछ को उतार के फिर वो काम करते हैं, यहाँ के लोगों को मुलाजमत देते हैं, और लोगों को सब कुछ मिलता है उसके हवाले से। तो वो देखिए ना, आज सारी कंपनियां निकल के चली जा रही, क्यों? इसलिए कि मुल्क के अंदर एक बदअमनी और बदहाली का माहौल बन चुका है। ये नौजवान जो है वो बेरोज़गार बेचारे इधर घूम रहे हैं, वो तो फिर GDP कैसे बढ़ सकती है आपकी? बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती तौक़ीर साहब, आपने आने वाले यौम जमहूरिया के ऊपर आपने आवाम को बहुत अच्छा पैगाम दिया है। हमारे साथ इस आपका भी कम्प्लेक्स शुक्रिया, में जज़ाकल्लाह। जनाब तनवीर साहब मौजूद हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अभी एक अहम तालीमी कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में यहाँ आए हैं। दुआ करें कि अल्लाह ताला हम लोगों के आने के मकसद को कबूल फरमाए।